السلام علیکم، میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ ناظرین، ابھی ایک خبر پاکستان کے سوشل میڈیا اور پاکستان کے نیشنل میڈیا پر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں اڈیالہ جیل کے باہر، جہاں پر ان کے بھائی قید ہیں، تو ان پر انڈے پھینکے گئے ہیں، اور یہ مناظر پھر ٹیلی ویژن سکرین تک پہنچے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن جو ہیں پاکستان کے، وہ پھر لوپ پر یہ ایسی ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پھر لوپ پر وہ ویڈیو چلتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اینکر اس پہ بات کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جی اب آپ کو ایک مرتبہ پھر ہم یہ مناظر دکھاتے ہیں۔ تو انتہائی دل خراش مناظر ہیں۔ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو، اور خاص طور پر ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کسی خاتون کے ساتھ ایسا ہو جانا، یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب علیمہ خان کی اگر ہم بات کریں تو وہ جب سے عمران خان قید ہوئے ہیں اور اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، اس کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل وہ اڈیالہ جیل ان سے ملاقات کرنے بھی آتی ہیں، گفتگو بھی کرتی ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے اگر ان کو تحفظات ہوتے ہیں تو اس پر بھی میڈیا سے بات چیت کرتی ہیں، اور بڑی کٹھن زندگی سے ان کا آج کل واسطہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ بیٹھی ہوتی ہیں اور تصویریں آتی ہیں تو وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں بیٹھنا ان کی عادت ہو، یا وہ جگہیں جہاں پر وہ بیٹھتی ہیں، ظاہر ہے کہ ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں وہ صرف اسی وجہ سے بیٹھتی ہیں کہ انہیں اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، بھائی کی محبت میں یقیناً وہ وہاں بیٹھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زیر عتاب وہ اور ان کا خاندان رہا ہے۔ ان کی اپنی بات کریں یا پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کے دیگر افراد بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیوں زیر عتاب ہیں، اور کب سے زیر عتاب ہیں، اور کیسے زیر عتاب ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ تو اب تک کی جو اطلاعات ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ زیادہ فوکس اس پر کر رہا ہے کہ بار بار لوپ پر اس ویڈیو کو دکھایا جائے، بجائے اس کے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ یہ کون ہے۔ تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 2 لڑکیاں ہیں کہ جنہوں نے یہ انڈے پھینکے ہیں جب علیمہ خان میڈیا سے بات چیت کر رہی تھیں، اور ایک انڈا ان کو لگا بھی ہے، ایک نیچے گرا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ کارکنان تھے، خواتین تھیں، مرد تھے، وہ اس جانب گئے ہیں کہ جہاں سے یہ انڈے آئے تھے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ 2 لڑکیوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ اب اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹویٹر پر، ایکس پر ایک صحافی نے اس حوالے سے یہ خبر دی کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو خواتین ہیں، یہ جو 2 لڑکیاں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کی کارکنان ہیں، اور پھر یہ بھی کہ خیبر پختونخوا سے کچھ لوگ احتجاج کے لیے آئے ہیں، اس میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں، اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے لوگ ہیں۔ یہ ٹویٹ ہوئی، اور اس کو پھر کوٹ ٹویٹ کیا نعیم پنجوتھا صاحب نے، اور آپ کو پتا ہے کہ نعیم حیدر پنجوتھا عمران خان کے کیسز کو پرسو کر رہے ہیں، اور وہ اس موقع پر موجود بھی تھے۔ انہوں نے ری ٹویٹ کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے کہ یہ خواتین جو ہیں یا یہ جو لڑکیاں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خواتین اور کیمروں کی آڑ لے کر یہ انڈے پھینکے گئے ہیں، اور پولیس نے باقاعدہ طور پر، اکارڈنگ ٹو نعیم پنجوتھا، کہ پولیس نے باقاعدہ طور پر ان کو وہاں سے بھاگنے میں مدد کی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو پکڑا جاتا۔ لیکن میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان 2 لڑکیوں کو پکڑا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اینگل ہے اس سٹوری کا کہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا سے کچھ مظاہرین آئے تھے، اور ان میں یہ لڑکیاں تھیں، اور انہوں نے علیمہ خان پر انڈے پھینکے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی رونما ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کا ریاکشن ہو، کیونکہ نعیم پنجوتھا صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے ٹاؤٹ صحافیوں کا ذکر کیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم، کچھ صحافیوں کو انہوں نے ٹاؤٹ صحافی کہا، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کی طرف سے ایسا کیا گیا ہو، یا انہوں نے ایسا کرنے میں مدد دی ہو، اکارڈنگ ٹو دا ری ٹویٹ آف نعیم پنجوتھا جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے ایسا کیا، کیوں ایسا کیا، یہ تو بعد کی بات ہے، ظاہر ہے سامنے آ جائے گا، لیکن جس نے بھی ایسا کیا ہے، خصوصاً ایک خاتون کے ساتھ،
اور خصوصاً ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو اس وقت مزاحمت کی علامت ہے، خصوصاً ایک ایسی خاتون کے ساتھ کہ جو اس وقت ریزیلینس کی علامت ہے، خصوصاً ایک ایسی خاتون کے ساتھ کہ جس کا پورا خاندان اور وہ خود بھی زیر عتاب ہے اس وجہ سے کہ اس کے بھائی نے بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ قید ہے، اور اس کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم ہے اس ملک کا۔ اچھا ناظرین، تھوڑا سا ہم دیکھیں پاکستان کی سیاست کو۔ اچھا، میں ایک پاکستان کے بڑے جانے مانے صحافی ہیں، بڑے سینئر صحافی، میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک صحافی اور ایک اینکر ہونے کے باوجود انہوں نے ٹویٹ کیا زبردست انہوں نے انداز اپنایا۔ انہوں نے کہا جی علیمہ خان پر جو انڈے پھینکیں گے اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ دراصل انتقام ہے اس طرز سیاست کا، اس طرز کا، اس طریقے کا جو پی ٹی آئی نے، اس طرز مخالفت کا جو پی ٹی آئی نے اپنایا ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ جب پی ٹی آئی نے ابھی رائز ہی نہیں کیا تھا، پی ٹی آئی ابھی 2011 میں جا کے پی ٹی آئی جو ہے اس کا پہلا جلسہ ہوا اکتوبر میں، اور اس کے بعد وہ منظر عام پر آئی۔ تو جب پی ٹی آئی نے ابھی رائز ہی نہیں کیا تھا تو تب کا واقعہ ہے کہ احمد رضا قصوری صاحب جو ہیں ان کے چہرے پر رنگ پھینک دیا گیا تھا، انک، بلیک انک ایک وکیل نے پھینک دی تھی، اور یہ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، پیپلز پارٹی ابھی تازہ کامیاب ہوئی تھی، غالباً 2008 کی بات ہے، تو ان کے چہرے پر رنگ پھینک دیا گیا۔ اسی زمانے کی بات ہے، سندھ اسمبلی میں ارباب غلام رحیم جو کہ سابق وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے کاف لیگ کے دور میں، ان پر جوتوں کی بارش کر دی گئی تھی، اور یہ کیا تھا پیپلز پارٹی کی خواتین کارکنان نے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پھر یہ کس کے طرز مخالفت کا انتقام تھا، یا طرز مخالفت کا نتیجہ تھا، اور کیا کون سا مکافات عمل تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی پی ٹی آئی نے جو طرز مخالفت اختیار کیا تھا اس کا نتیجہ؟ تو تب تو پی ٹی آئی رائز ہی نہیں کیا تھا، پی ٹی آئی نے تب تو پی ٹی آئی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ابھر کر سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ایکچولی اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں یا پھر حمایت کر رہے ہیں۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کے رہنما جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے، خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ہوئے، احسن اقبال صاحب کے، خود نواز شریف صاحب کے جامعہ نعیمیہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان پر جوتا پھینکا گیا، اور عمران خان صاحب ایک ریلی میں جب وہ گاڑی میں بیٹھے تھے اس وقت بھی جوتا اچھالا گیا۔ شہباز گل صاحب کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور اگر ہم عالمی منظرنامے کی بات کریں تو جارج بش کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ نیریٹو بنانا کہ یہ کوئی عوامی رد عمل کا طریقہ ہے، اور وہ جو بھی جماعت بنائے، وہ پی ٹی آئی بنائے، وہ نون لیگ بنائے، یا کوئی بھی جماعت بنائے، یا اس ایسے واقعات کے حوالے سے اپولوجیٹک ہو جانا، یہ انتہائی غلط روایت ہے۔ اور خصوصاً جیسا کہ میں نے عرض کیا، ویسے تو عزت نفس مرد کی بھی عورت کی برابر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں خواتین کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو جو احترام دیا جاتا ہے اس کو لے کر یہ واقعہ اور زیادہ قابل مذمت ہے۔ تو یہ نیریٹو بنانا کہ یہ کوئی عوامی رد عمل کا طریقہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے واقعات کی جتنی مذمت ہو سکے کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ایسے واقعات ان ساری شخصیات کے ساتھ جو میں نے گنوائے ہیں، ان کو عوامی رد عمل کہہ کر وہ انڈر دا کارپٹ کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں ملتی، ان لوگوں کو وہ جو کرتے ہیں ان پر ان کو کچھ پنشمنٹ نہیں ملتی، اور نتیجتاً لوگوں کا پھر حوصلہ بڑھتا ہے، اور اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو جناب، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔